لاہور میں پیاف کا اہم اجلاس ہوا جس میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ پیاف نے فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا۔ لاہور میں پیاف کا اہم اجلاس ہوا جس میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ پیاف نے اس موقع پر فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ نے بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے اتحاد برائے تہذیب کے سربراہ میگوئل اینجل موراتینو نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بے چینی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں امن اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کے لیے مذاہب کا باہمی احترام بہت ضروری ہے۔ مذاہب اور مقدس شخصیات کی توہین سے معاشرے میں منافرت اور شدت پسندی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ آزادی اظہار کے استعمال میں مذاہب کی تعلیمات اور اصولوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیریمی کاربن کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی۔ لیبر لیڈر کی پارٹی رکنیت یہودیوں کے خلاف بیان دینے پر معطل کی گئی۔ جیریمی کاربن کہتے ہیں کہ لیبر پارٹی میں نسلی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں، وہ اپنی رکنیت کی بحالی کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ لیبر پارٹی میں جیریمی کاربن کے حامی سینئر رہنماؤں نے رکنیت معطل کیے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے 4 افسران کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ ترقی پانے والوں میں اسد مجید خان، ظہیر اسلم جنجوعہ، صفدر حیات اور خالد ایم میمن شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے 4 افسروں کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ ترقی پانے والوں میں اسد مجید خان، ظہیر اسلم جنجوعہ، صفدر حیات اور خالد ایم میمن شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ابھینندن کو جنیوا کنونشن کے تحت رہا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا، ہم نے دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کل پاکستان کی فتح کو ایک بیان سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ منفی بیانیہ بھارت کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے منفی بیانیے کے قومی سلامتی پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں کل دیے جانے والے بیان پر وضاحت دے دی۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جو میں نے کل اسٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس پہ دی، میں انڈین میڈیا، انڈین ٹیلی ویژن اور جو ٹویٹس آ رہے ہیں دے آر ٹوٹلی کانٹرری جو میں نے بات کی۔ یہ مس رپورٹ ہو رہے ہیں، مس کوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ ابھینندن جب پاکستان آئے تھے تو ابھینندن کو مٹھائی بانٹنے نہیں آئے تھے، انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب ابھینندن کا جہاز پاکستان نے گرایا تھا۔ مگر جب عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ بلائی تو جو سول لیڈرشپ تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب تھے، عمران خان صاحب کے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہوئی چونکہ ماتھے پہ اتنا پسینہ تھا اور پریشان تھے، کس کے کہنے پہ یہ کر رہے تھے، کیا پریشر تھا ان کے اوپر، وہ انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا چونکہ وہ میٹنگ میں نہیں تشریف لائے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ہم ان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کی خاطر ہم نے یہ کیا۔ سول لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے بعد جس سے ہم ایگری نہیں کرتے تھے، کوئی جلدی نہیں تھی ابھینندن کو دینے کی، آپ ذرا سا انتظار کر لیتے، مگر نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا۔ مگر ویکنس سول لیڈرشپ کی اس میں نظر آئی جو کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، تو جو مجھے مس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ ابھینندن سے متعلق بیان ایاز صادق نے دشمن کو خوش کرنے کے لیے دیا۔ ابھینندن کو جنیوا کنونشن کی وجہ سے رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایاز صادق کو معافی مانگنا ہوگی، اس سے کم پر ہم نہیں مانیں گے۔ نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر یعنی ایک عام ایم این اے بھی یہ بات کرتا تو ہم کہتے کہ چلو غلط بات کی ہے، لیکن اس کا پی ایم ایل این نون سے وابستگی، اتنی سینئر پوزیشنز پہ رہنا اور ایک ایسی بات کرنا
जिससे कि आप 100% दुश्मन को खुश करने के लिए आप इस तरह की आपने बात की। जिस तरह हमारे बहादुर शाहीनों ने उनके जहाज को गिराया, उसके पायलट को गिरफ्तार किया, और फिर एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि अभिनंदन को वापस किया जाए। इस स्टेप का पाकिस्तान के बारे में जो आलमी बरादरी में इमेज था वो बहुत ऊंचा हुआ। 24 न्यूज़ की बंदिश पर अरकान असम्बली का कहना है कि ये सच को दबाने की कोशिश है, लोगों को आज़ादी इजहार से रोका जा रहा है। अरकान असम्बली क्या कहते हैं आप भी देखिए। 24 न्यूज़ उसको देखते हैं और उसकी खबरों पे, उसकी तज्जियों को ध्यान से सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं। लिहाजा आपने करोड़ों लोगों का ये हक भी छीन लिया तो वो अपनी मर्जी का चैनल देख सकें। 24 की 2 महीने से बंदिश की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, और उसकी बंदिश जो है वो मौजूदा हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है, और मैं मुतालबा करूँगा पैमरा से कि वो फौरी तौर पर 24 से पाबंदी हटाए। फाशिस्ट वज़ीर आज़म इस वक्त सिलेक्टेड टोला मुल्क पे मुसल्लत है, और 24 चैनल की स्क्रीन को बंद करने से इनकी चोरी, नालायकी और नाअहली और जो फाशिज्म है वो छुप नहीं सकता। वो अब पाकिस्तान की आवाम का बच्चा बच्चा जानता है कि ये एक टोला मुसल्लत है जो मुल्क को, मईशत को, रोज़गार को, सबको तबाह करने के दर पे है। फौरी तौर पर 24 को खोलना चाहिए। चैनल 24 की बंदिश का बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, ये ज़्यादती है और ये कदगन है। आजकल वर्स्ट हालात है मीडिया पे, और इंशाल्लाह उसके लिए हम लड़ रहे हैं, और 24 खुलना चाहिए। मैं इस बंदिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। 24 टीवी को फौरी तौर पे बहाल करना चाहिए। जो चैनल गवर्नमेंट की बुराइयां बताए, उन पर मुस्बत तनकीद करे, उसको भी ये बंद करने का हक रखते हैं। हालांकि ये सरासर गलत बात है, और ये पैमरा को चाहिए कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी और चैनल्स की कारकर्दगी को अलग अलग अंदाज से देखा करें। मीडिया की आवाज़ को खोलना चाहिए, और चैनल 24 जो कि अपना हमेशा बहुत कलीदी किरदार अदा करता है, वी आर ऑल सपोर्टिंग चैनल 24। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। बिलावल भुट्टो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान रोड तामीर के बायस 2 घंटे फंसे रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा और कारकुनान ने अपनी मदद आप के तहत रोड क्लियर कराया। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। बिलावल भुट्टो स्कर्दू गिलगित रोड की तामीर के बायस 2 घंटे फंसे रहे। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।